تک اگنور کیا ہے بیکاز یہ ڈیل جو ہے یہ آنے والے دنوں میں اس کے ڈیفینیٹلی اثرات ہوں گے پاکستان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، یہ میں یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. یہ خبر جعلی خبر ہے. کوئی معاہدہ روس افغانستان کے ساتھ نہیں کرے گا جس کے ساتھ پاکستان کا کوئی نقصان ہو جائے. پاکستان کے خلاف اگر وہ اپنے دفاع چاہتا ہے تو پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ روس سے ہتھیار لے کر پاکستان کے ساتھ جنگ کرے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کہ لیکن دفاع تو کر سکتا ہے اگر جنگ نہ کرے تو. دفاع تو یہ ہمارا لیوریج یہی ہے نا. آپ نے دیکھا نا کہ جب وہاں سے ٹیررزم ہوتی ہے تو پھر ہم بھی ٹیررسٹ اڈے جو ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں. تو کیا آپ روس چاہے گا کہ جب افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملے ہوں تو کیا جب پاکستان کارروائی کرے تو کیا وہ افغانستان کو ہتھیار دیں گے کہ آپ پاکستان کے خلاف ڈیفینڈ کریں اپنے آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں. افغانستان ضرور چاہے گا کہ انہیں کوئی اس قسم کے ہتھیار مل جائیں یا اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز مل جائیں، کوئی سیم مل جائیں، S-400 S-300 یا اور اسی قسم کے ہتھیار مل جائیں جس کے ساتھ وہ ہماری ایریل بمبارڈمنٹ جب کبھی کبھی ہوتی ہے ٹارگیٹڈ اس کو روکے. ڈونٹ فرگیٹ رشیا اینڈ چائنا آر لائک دس اینڈ پاکستان اینڈ چائنا آر لائک دس. تو آپ سمجھیں کہ پاکستان اینڈ رشیا آر ناؤ لائک دس. وائی چائنا؟ China is playing a very major role trying to tell the Afghans کہ آپ جے ہند متروں، افغانستان اور رشیا کے بیچ میں ڈیفنس ڈیل ہونے سے پاکستانیوں کے تھوڑی مرچی لگنے لگی ہے. اور جیسے پاکستانیوں افغانستان میں بار بار ایئر اسٹرائک کرتے ہیں، اس کے بعد اب جو رشیا کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس میں افغانستان کو 400 S-400 ملنے والا ہے. اس کے لیے پاکستانیوں کے تھوڑی مجبوری دکھنے لگی ہے، کیونکہ جب ایئر اسٹرائک کرنے لگے گے تب اس کو ڈیفنس ڈیل میں سے جو اکوپمنٹ ملے گا اس سے پاکستانیوں کی ٹھکائی ہوگی. اس لیے پاکستانیوں کو مرچی لگی ہے بہت. آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو یہ جو ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں جے ہند ضرور سے لکھیں. اور آپ کے سننے والوں کو سب کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اس وقت سب سے جو بڑی خبر ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ طالبان نے رشیا کے ساتھ مل کے جو ایک ایگریمنٹ کیا ہے اس کو آپ کیسے اسٹڈی کرتے ہیں؟ دس از اے میجر ڈیولپمنٹ آفٹر دی امیریکنز لیفٹ افغانستان. تو امیریکنز تو چاہتے تھے کہ رشیا اور چائنا کا انفلوئنس وہاں پہ نہ ہو، اب وہ انفلوئنس بھی آ گیا، اور دوسرے نمبر پہ انڈین انفلوئنس آلریڈی وہاں پہ ہے. تو کیا گیم کھیلی جا رہی ہے افغانستان کے اندر بائی دی رشینز اینڈ انڈینز؟ تو دو چیزیں ہو گئی ہیں کہ رشیا ہیز بیکم اے کنٹری جو فارملی ریکگنائز کر لیا ہے طالبان کی حکومت ان افغانستان. یہ تو چند مہینے پہلے بھی ہو چکا تھا، اور اب وہ باقاعدہ ایک ڈیفنس اگریمنٹ سائن کیے ہیں. یہی خبر ہے نا کہ ڈیفنس اگریمنٹ انہوں نے سائن کیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات آر ناٹ کلیئر کہ یہ ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہے. آئی کین گیس کہ یہ بیسیکلی ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو لے کر ہوگا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ کین بی اے میوچول ڈیفنس اگریمنٹ جیسا پاکستان اور سے سعودی عربیہ کا ہے. لیکن اگر پاکستان اور سعودی عربیہ ٹائپ کا میوچول ڈیفنس اگریمنٹ ہے تو آپ کا تو ہو گیا ہے پرابلم پاکستان کے لیے بہت ہی مسئلہ، کہ دین آپ یہ جو روز مرہ جو بمباری وغیرہ کرتے ہیں جب دل چاہا جب جا کے افغانستان میں یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دوز آپریشنز. تو وہاں پہ اگر رشینز 1-2 S-400 لگا دیں تو پھر آپ کیا رشینز پہ بمباری کریں گے؟ سو which gives افغانستان a huge deterrence and huge strategic کے ساتھ advantage. معاہدہ کیا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ روس نے یہ پہل کی ہے، یہ انیشیٹو لیا ہے اور افغان طالبان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. یہ کس نوعیت کا دفاعی معاہدہ ہے اس کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے دفاعی ماہرین کی طرف سے کہ
یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اب ظاہر ہے کہ افغان طالبان کو ریکگنیشن چاہیے, شناخت چاہیے, اور ان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر اگر کسی ملک نے, واحد کسی ملک نے تسلیم کیا ہے تو وہ روس ہے. روس نے اعلان کیا تھا کہ ہم افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن اب باضابطہ اس کی شکل سامنے آ گئی ہے اس معاہدے کے بعد. یہ جو فوجی تعاون مزید گہرا کرنے کے حوالے سے معاہدہ ہے, اس پر باقاعدہ دستخط ہو چکے ہیں, اور جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ باضابطہ طور پر اب روس واحد دنیا کا ایسا ملک بن گیا ہے کہ جس نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے. پہلے اعلان سامنے آیا تھا, اور اب عملی اقدامات بھی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ روس اور طالبان یہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں. جب آپ سفارت خانے کی سطح کے اوپر بات کرتے ہیں, سفارتی تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک رسم ہے کسی بھی ملک کی حکومت کو کہیں بھی کسی تنظیم کی حکومت کو تسلیم کرنا, لیکن اب رسم سے بات آگے بڑھ چکی ہے. اب آج کی ویڈیو میں اس معاملے پہ بات ہوگی کہ اس میں فائدہ کس کا ہے, نقصان کس کا ہے, اور اب آپ یوکرین کے تناظر میں بات کریں یا آپ پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو پھر اس معاہدے پر بات بنتی ہے. اور اس حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس معاہدے کے مثمرات کیا ہیں, اس معاہدے کے بعد امکانات کیا ہو سکتے ہیں, اور پھر مختلف ممالک کو. اور اسی موقع پہ روس کے ساتھ افغان طالبان حکومت کا ایک معاہدہ ہوا ہے, جس کے بارے میں ملا یعقوب کا کہنا ہے کہ وہ نہ تو دفاعی معاہدہ ہے اور نہ کوئی سیکیورٹی معاہدہ ہے, بلکہ ان کے الفاظ میں یہ جو روس کے ساتھ افغان طالبان کا ہوا ہے اس کو انہوں نے فوجی اور تکنیکی معاہدہ قرار دیا ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ افغانستان کے مفادات میں ہے. انہوں نے اس کا دفاع اس طرح کیا کہ افغانستان میں روسی اسلحہ موجود ہے تو اس کی مرمت کی بات کی تھی انہوں نے, اس کی بحالی کی بات کی تھی, اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ان کی حکومت کی خواہش ہوگی کہ چونکہ امریکی اسلحہ بھی افغانستان میں موجود ہے تو امریکہ کے ساتھ بھی اسی طرح معاہدہ کیا جا سکتا ہے. برازیل کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ برازیل کا اسلحہ بھی افغانستان میں موجود ہے, اور اس طرح برازیل کے ساتھ بھی اگر وہ ممالک چاہتے ہیں تو اس طرح کے معاہدے افغانستان کی موجودہ حکومت اس طرح معاہدے کر سکتی ہے. تو روس کے معاہدے کی انہوں نے اس طرح اس کی دلیل پیش کی کہ یہ افغانستان کی ضرورت تھی. پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا, ان کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے ساتھ شریک کروں گا. انہوں نے کہا, جو میں نے سنا پشتو زبان میں جو وہ بول رہے تھے, کہ چند ماہ پہلے پاکستان نے یہ جرت کی تھی کہ جہاں بھی وہ چاہے وہ ایئر اسٹرائک کر سکتے ہیں, حملے کر سکتے ہیں, اور بمباری انہوں نے افغانستان کے ہر حصے میں کی ہے. ملا یعقوب کے مطابق یہ ان کے الفاظ ہیں, ہماری کوشش ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان یہ جرت نہ کر سکے. چونکہ بات انہوں نے روس کے ساتھ جس کو انہوں نے فوجی معاہدہ کہا ہے اس کے تناظر میں کی ہے. کے درمیان ایک اہم دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک اس دفاعی معاہدے کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے. لیکن آج کے پروگرام میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ افغان طالبان نے روس کو کون سی بات روس سے منوانے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں, اور روس نے یہ معاہدہ کیوں کیا ہے. یہ بھی اہم انفارمیشن ہے جو آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, اس معاہدے سے چین ضرور خوش ہے, لیکن پاکستان کے کیا تحفظات ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے, اور اب پاکستان کی مشکلات میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے اس کی بھی تفصیلات آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج تاریخ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی جانب سے واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ ہم بہت جلد افغانستان میں موجود افغان طالبان کی جو حکومت ہے اسے ہم باقاعدہ تسلیم کریں گے. اور یوں آج روس کی جانب سے افغان طالبان کے ساتھ ایک اہم فضائی دفاعی نظام کا جو معاہدہ ہے وہ آج روس نے کرنے کے بعد افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ آج تسلیم بھی کر لیا ہے. ناظرین, آج یہ معاہدہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں روسی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں سرگئی شویگو اور افغان حکومت کے وزیر دفاع
मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद की मौजूदगी में ये माहिदा आज तह पा चुका है। यूं अफगान तालिबान की हुकूमत को रूस ने अमली तौर पर जो है तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन, ये रूस की जानिब से अचानक के अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के वाले से पहले वादा किया जाता है, फिर उसके बाद